الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں جی سارے دوست۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ جی، آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اسکرین ایڈکشن ایکچولی ہے کیا، اور یہ اس کے 3 فیزز بیسکلی ہوں گے۔ سب سے پہلے فیز میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آتی کس طرح سے، اسکرین ایڈکشن ہوتی کس طرح سے ہے نا، کیونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی کام ہونے کا ٹریگر کیا ہے، کس وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے، تو ہم اگر ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں تو وہ کافی حد تک وہ جو معاملات ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ بھی کنٹرولڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تھرڈلی ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اسکرین ایڈکشن کو بریک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم 3 دیکھیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا ٹائم ہمارا بچ جائے اور ہمارا کویسچن آنسر سیشن بھی ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے جی۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ یہ ڈینجرس جو یہ کیوں ہے اور اس کے ڈینجرس ہیں کون کون سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ہمیں ایک چیز بڑی عام ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے اس کے آئی سائٹ پہ اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے جہاں بچے ہیں بالکل تھوڑی سی ایج کے ہیں، وہ بچے ایسے لگے ہوتے ہیں سیل فونس کے ساتھ، اور مجھے پتہ یہ چلا کہ ایک بچہ جس کی ایج غالباً کوئی 8-9 سال تھی، اس سے پہلے اس بچے کا آنکھوں کا آپریٹ ہو چکا تھا، اور اس کے پیچھے ان کے جو والدین جو بتا رہے تھے میجر ریزن وہ یہی بتا رہے تھے کہ یہ بچہ بہت زیادہ سیل فون کے ساتھ ہے، اسکرین ٹائم اس کا بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو آئی سائٹ جو ہے وہ بچوں کی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے جو بچے اسکرین ایڈکٹ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سیل فونس وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اسکرین ایڈکشن سے مراد صرف سیل فون نہیں، اسکرین ایڈکشن میں آ جاتا ہے آپ کے سیل فونس، ٹیبلیٹس، آپ کے لیپ ٹاپس، LCDs، ٹی وی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اس طرح کی چیزیں جن کا تعلق آپ کے ویژن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ایڈکٹ ہو کے۔ خیر، تو یہ چیز ہو گئی، ایک چیز ہمیں پتہ چل گیا اس کے آئی سائٹ پہ بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ دوسرا ہے کہ اس کے ہمارے جو سلیپ ہارمون ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں میلاٹونن، یہ سلیپ ہارمون ہے کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا ہوا ہے کہ جیسے ہی شام ہونی شروع ہوتی ہے تو ہمارے اندر خاص طرح کے جو ہارمونز ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا اصل میں کام ہوتا ہے سلیپ، جسے ہم سلیپ ہارمونز کہتے ہیں، سلیپ ہارمونز کہتے ہیں، میلاٹونن، جس کا میں نے بھی آپ کو نام بتایا۔ اچھا، وہ جیسے ہی ایکٹیو ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ ہمیں وہ سمجھ لیں کہ ہماری تمام کی تمام یہ جو ہوتی ہے فائلز ہوتی ہیں نا، جو اوپن ہوتی ہیں سارے دن کے ہمارے برین میں، مائنڈ میں، وہ ساری کی ساری کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں، شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر بندے کو نیند، سلیپینس اس میں آنی شروع ہوتی ہے، یہ تاکہ بندے کو ایک آرام دہ نیند آ سکے۔ اور اس کے لیے آئیڈیل جو بتاتے ہیں سائنٹسٹ اور جو بیہیویئر سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں جو آئیڈیل ٹائم ہے سونے کا وہ ہے آپ کا بالکل سمجھ لیں کہ عشاء کے راؤنڈ اباؤٹ، یعنی کہ کوئی بہترین ٹائم جو ہے جیسے آپ عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے تو وہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اور اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں وہ 12 بجے سے پہلے کی جو سلیپ ہے نا، مڈ نائٹ سے پہلے کی جو سلیپ ہے، وہ 1 گھنٹے کی سلیپ آپ کو 2 گھنٹے کا بینیفٹ دیتی ہے، آپ کے جسم کو 2 گھنٹے کی ریفریشمنٹ دیتی ہے اگر آپ پراپرلی سلیپ لے رہے ہیں۔ 12 بجے کے بعد کی جو سلیپ ہے وہ سنگل سلیپ ہے، اور صبح فجر کے بعد کی سلیپ کو نیگیٹو سلیپ کہا گیا کہ اگر آپ اس میں زیادہ سوئیں گے بھی تو وہ آپ کی سستی والا ماحول رہے گا آپ کا۔ تو خیر وہ اچھا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو میلاٹونن جو ہمارا ہارمون ہوتا ہے جو کہ سلیپ ہارمون ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے کس وقت؟ جیسے ہی رات کا پروسیس شروع ہوتا ہے نا۔ اب اس وقت میں اگر ہمیں سائنٹیفک اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اگر تو ہمارا یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، یہ جو اسکرین ہوتی ہے اس میں سے خاص طرح کی بلیو ریز نکلتی ہیں، خاص طرح کی نیلی روشنی ہوتی ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جا کے اس ہارمون کو ڈسٹرب کرتی ہے جو کہ میلاٹونن ہے، جو کہ سونے کا باعث بنتا ہے۔ اور جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے سیل فون یوز کرنا ہے تو سونے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے آپ جو ہیں
ان چیزوں کو چھوڑ دیں اگر آپ بہترین نیند لینا چاہتے ہیں نا ایک زبردست قسم کی, کیونکہ وہ پھر آپ کا میلاٹونن جو ہارمون ہے, سلیپ ہارمون ہے, وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اگر ڈسٹرب ہوا بھی ہوگا تو وہ 2 گھنٹے میں ریوائیو ہو کے سیٹ ہو چکا ہوگا. اچھا, اب پرابلم اس سے کیا ہوتی ہے, جب بچے سوتے وقت اسے یوز کرتے ہیں یا سونے کے دوران ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ بالکل جناب سونے کے ٹائم ہے, اس وقت جناب سیل فون پکڑا ہوا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیند کی کوالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیند کتنی ضروری ہے, وہاں پر نیند کیسی ضروری ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو نیند کی کوالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے آپ کی باڈی پہ بہت نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. اچھا, یہ دوسرا نقصان آ گیا میرے پاس. تیسرا ہے لیک آف فوکس. دیکھیں, جب آپ سیل فونس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں عام طور پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, دونوں کیسز میں آپ کی جو سین ہے نا وہ شفٹ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کوئی کھیل رہے ہیں, کوئی گیم بھی کھیل رہے ہیں, اچانک کوئی اینیمی سامنے سے آ گیا یا کوئی اور آپ اچانک کوئی نئی چیز, کوئی ہرڈل سامنے سے آ گئی اچانک سے, یہ جو اچانک سے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس سے آپ کا فوکس کرنے کی ابیلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے آپ دوسری طرف آپ کا فوکس چینج ہوتا ہے, اسے آپ اس پہ فوکس کرنے لگتے ہیں, ساتھ ہی ایک دم سے سین چینج ہوتا ہے. چاہے یہ کارٹونز ہیں چاہے یہ گیمز ہیں, دونوں کیسز میں جو فوکس ہمارا بار بار شفٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہماری فوکس کرنے کی ابیلٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کہ جب ہماری یہ فوکس کی ابیلٹی اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. تو آج کی جو سکسیس اسٹڈیز موجود ہیں ہمارے پاس, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام یہ کرنے کی کوشش کریں, کبھی وہ کرنے کی کوشش کریں, تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آپ کسی میں بھی کوئی اچھی کنٹریبیوشن نہیں دے سکتے. جو بندے دی بیسٹ جو ہیں آؤٹ کم دیتے ہیں چیزوں کا, یا وہ بہترین سمجھ لیں کہ بیسٹ پلیئرز ہیں اپنی فیلڈ کے, ان میں ایک چیز بڑی کامن پائی جاتی ہے, دے آر ویری ویری فوکسڈ پرسن ان دیئر فیلڈس. کہ وہ اپنے کام کو جب کرتے ہیں پورے فوکس کے ساتھ کرتے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں, انڈیوائڈڈ اٹینشن. تو بچوں میں وہ ابیلٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے جتنا وہ زیادہ سیل فون کے ساتھ ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو اگر وہ ابیلٹی فوکس کرنے کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کی کامیابی کے چانسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک اس کا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ 3 ہو گئے ہمارے پاس. پہلا کون سا تھا ہمارے پاس کہ آئی سائٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. دوسرا ہارمونل امبیلنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو جو سونے کا ٹائم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی نیند کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اس سے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے لیک آف فوکس. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا. اور چوتھی جو چیز ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بس انشاءاللہ تاکہ ہم یہیں پہ کلوز کریں اس سیشن کو, وہ ہے کہ بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے ایک چیز کا. اچھا, ایڈکشن کی اپنی ایک سائنس ہے. ایڈکشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جو ہمیں جوائے محسوس کرواتا ہے, جسے ڈوپامین کہتے ہیں نا. وہ بندہ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے نا, وہ جیسے ہی اسے دیکھتا ہے تو وہ ڈوپامین اس سے اندر سے سکریٹ ہوتا ہے ود ان دی باڈی. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس بندے کو اچھا لگتا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل آپ ذرا چیک کیجئے گا, اگر آپ کے سیل فون پہ کوئی نوٹیفیکیشنز آئے ہوں گے نا, تو آپ کا جی چاہتا ہے فوراً اسے اوپن کروں. تو اگر جب تک وہ چیز نہ کریں جس کی وجہ سے ڈوپامین نے ریلیز ہونا ہوتا ہے, تو آپ کی طبیعت میں نا ایک ہلچل سی, ایک طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے. تو جیسے ہی آپ نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ہی سکون ہو جاتا ہے, ہاں بس ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا. تو کیوں ہے, کیونکہ وہ اس سے پھر ڈوپامین جو ہے نا وہ اسٹریس ریلیونگ ایک طرح کا ایک ہارمون ہے, اس کے ساتھ بھی تعلق ہے, اور آپ کو جوائے کا احساس دیتا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں جب یہ سیل فون کے ساتھ بہت زیادہ گیم کھیلتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ وہ ڈوپامین جو ہے وہ ود ان دی باڈی سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت سکون ملتا ہے, اسے سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو بچہ, اس سے بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے, جیسے ہی بچہ سیل کو دیکھتا ہے اس کی ایک کراونگ اس سے بڑھتی ہے, اس کی بھوک بڑھتی ہے اس کے لیے کہ میں فوراً اسے دے دوں اور اسے میں چیک کرنا شروع کر دوں. اس سے کیا ہوتا ہے, اسے سکون کا احساس ہوتا ہے, بچہ اس کا ایڈکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ 4 میجر ڈسٹربنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو جب آئی سائٹ پہ, دوسرا نیند پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے, چوتھا اس پہ فوکس کی ایبلٹی بچے کی کم ہو جاتی ہے, اور یہ تیسرا. اور چوتھا کون سا ہمارے پاس, بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, اس سے جان چھڑانا سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. بچہ کھیلتا جا رہا ہے یا دیکھتا جا رہا ہے, آپ اسے آوازیں دیتے جائیں, وہ پہنچا ہو کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, بیہیویئر پہ اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. تو اچھا, یہ جو ہے یہ تو صرف چند ہے, سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے اور بہت زیادہ برے اثرات ہیں. اس کی جو الیکٹریکل جو اس کی پوری کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں جو ہے الیکٹریکل جو معاملات چلتی ہیں نا, کہ جیسے ہی کال آتی ہے یا ویسے بھی اس میں سے الیکٹریکل ویوز نکلتی ہیں. تو ہمارے باڈی میں اپنا ایک فنکشن ہے الیکٹریکل ویوز کا. جیسے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بیٹ ہونے کے لیے اسے الیکٹریکل ایک شاک کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پہ نا, بالکل ایک شاک ہوتا ہے.
وہ ود ان دی باڈی جنریٹ ہوتے ہیں. لیکن جیسے اس کے یہ جو سیل فون ہے, جو اسکرین ہے, اس کے جو الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ کلیش کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ معاملہ ہماری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے اس وجہ سے. یہ صرف چند ایک چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں. خیر ہم آگے نکلتے ہیں. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کے بہت زیادہ یہ خطرناک سینیریو ہے. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ اسے سیریس لیں, اور ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ آیا کہاں سے, یعنی کہ بچے کی زندگی میں یہ ایڈکشن آتی کہاں سے. اس میں سب سے پہلا ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز جتنی ایزی ان ایکسیس ہوگی, جو چیز جتنی ایزی ٹو اپروچ ہوگی, ایزی ٹو ایکسپوز ہوگی, جس کے ساتھ آپ کو بالکل واسطہ پڑتا ہے بار بار, اس کا آپ کی زندگی میں آنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر والد صاحب ہیں وہ بار بار دیکھ رہے ہیں سیل فون پہ, ساتھ میں بچوں کو بھی پتہ ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بچے اپنے کام میں مصروف ہیں, بچہ بھی چھوٹا سا آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا, اس نے دیکھا جناب ابا جی بار بار سیل فون پہ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ, اور اماں جی جو ہیں وہ بھی بڑا سیل فون پہ جو ان ہیں یا ٹی وی کے سامنے بہت ان ہے, تو زیادہ مسئلہ تو سیل فون کا ہے. تو یہ جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو بچہ پہلے جو 5 سال ہوتے ہیں, 5 سے 7 سال, تو اسٹڈیز نے یہ بتایا پہلے 5 سال میں اسپیشلی بچہ اتنا سیکھتا ہے جتنا وہ اگلے 50 سال میں نہیں سیکھتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے نا, ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے سٹینڈرڈز بن رہے ہوتے ہیں. جو جس ماحول سے وہ ایکسپوز ہوتا ہے وہی ماحول کو وہ صحیح سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے دس از اے رائٹ وے, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہی ٹھیک ہیں, کیونکہ اس بچے کے پاس کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی ایبلٹی موجود نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کلین سلیٹ لے کے دنیا میں آتا ہے نا, اس کے ذہن میں کوئی اور سٹینڈرڈز نہیں آلریڈی موجود ہوتے ہیں. تو جو چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں, جو اس کے ایکسپوجر میں آتی ہیں, اسے لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے. جب اسے لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر وہ انہیں صحیح سمجھ کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ ابا جی یہ دیکھ رہے ہیں, اماں جی یہ دیکھ رہی ہیں, بڑے بہن بھائی یا چچا تایا اگر جوائنٹ فیملی ہے, یا دوست وغیرہ جن میں اگر فار ایگزامپل جن کا آنا جانا ہے گھر میں, اگر وہ سارے کے سارے سیل فون کے ساتھ, تو بچے کے سب سے زیادہ کیوریس بچہ ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. بچے میں بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے, تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے بچے کی لرننگ کا. تو بچہ اس میں جاتا ہے, اسے دیکھنا چاہتا ہے, اسے چھونا چاہتا ہے, اسے دیکھنا چاہتا ہے, میں بھی دیکھوں اس میں کیا خاص بات ہے. تو اس کی وجہ سے بچے کا ایک تعلق بننا شروع ہوتا ہے سیل فون کے ساتھ اسپیشلی. تو جب اس کا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے, پھر عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں, چلیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بچہ ہے, بچہ خوش ہو جائے گا. تو بعض اوقات تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, بچے کے لیے وہ چیز زندگی میں آتی چلی جاتی ہے, اس کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے اس کے بیہیویئر کا. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اس کے لیے ایزی ہوتا ہے, وہ اس کے ایکسپوجر میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری چیز ہے بعض اوقات والدین خود بچوں کو مگروں لانے کے لیے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں اللہ پھاڑتے مگروں لات. عام طور پہ والدہ جو ہوتی ہیں نا وہ کافی زیادہ مصروف ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ لو بیٹا, میں یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ڈرامے کا سین کہیں مس نہ ہو جائے, تو بعض اوقات والدہ کو اس لیے بھی جو ہے اپنا سیل فون بچے کے حوالے کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات والد صاحب جو ہیں انہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آفس کا کام گھر میں کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی معاملات ہوتے ہیں نا, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے جناب زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آپ سمجھ لیں کوئی افیکٹونیس نہیں ہے کہ آپ کو آفس کا کام گھر میں لے کے آنا پڑ رہا ہے. یو نیڈ ٹو ایلوکیٹ ٹائمنگس پراپرلی نا. تو اگر یہ معاملات ہیں یا بچہ والدین خود انہیں آفر کر رہے ہیں کہ بیٹا مجھے ڈسٹرب نہ کرو, یہ پکڑو اور ادھر جا کے دیکھو, اس سے کیا ہوتا ہے والدین خود جو ریلیف حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بچے کے ہاتھ میں ایک انتہائی خطرناک چیز پکڑا دیتے ہیں. بچے کے فیوچر کی وجہ سے, اس کی پریزنٹ جو مومنٹس ہیں اس میں اس کو جو صحت پہ برے اثرات ہونے ہیں وہ تو وہ نہیں ہے, لیکن فیوچر جو اس بچے کا تباہ ہونا ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو بعض اوقات ہم خود بچے کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اچھا تیسری چیز کیا ہوتی ہے جس سے بچے کی زندگی میں یہ سیل فون آتا ہے, وہ ہوتا ہے بعض اوقات اس بچے کے فرینڈس ہوتے ہیں, اس کے پیئرز ہوتے ہیں, کہ کوئی اس کے دوست ہیں یا جو جن کے ساتھ بچہ کھیلتا ہے, ان بچوں کو بڑی عادت ہوتی ہے سیل فون کی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے کی فرینڈ شپ جو ہے وہ جو سائبر فرینڈ شپ بنتی چلی جائے, یعنی کہ آپ سمجھے سیل فون کی وجہ سے فرینڈ شپ بن گئی. بچہ آیا جناب, اس نے بھی اپنے ابا جی کا سیل فون پکڑا ہوا ہے, انہوں نے اپنا پکڑا ہوا ہے, یعنی کہ چلو بیٹا چلو جی آپ مجھے اپنا سیل فون لگاؤ, اس پہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی دیکھنا ہے. کبھی وہ اسے پتا جناب وہ سیل فون ان کا بزی ہے, ابا جی نے لے لیا ہے, اماں جی نے لے لیا ہے, تو اب وہ اپنے دوست کے پاس آ جاتے ہیں, یار آپ کے پاس سیل فون ہے آپ اپنا آن کریں. تو یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں سیل فون آنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کی, یا جو دوست ہیں یا بڑے بھائی ہو سکتے ہیں, بچوں کے بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, یا کزنز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ بچے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری وہ جو چیزیں ہیں یہاں سے بچے کی زندگی میں یہ سیل فون یہ خطرناک چیز آتی ہے.
تو اب ہم انشاءاللہ آگے پھر یہ دیکھتے ہیں. تو یہ 2 ہمارے پورشن ہو گیا کہ پہلا کہ اس کے خطرات کیا ہیں اور اس کے بعد جو ہے اور وہ بہت زیادہ ہیں, میں نے بہت کم بتایا آپ کو. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے کی زندگی میں آتا کہاں سے, جتنا ایزی ہوگا ایک اپروچ میں کوئی چیز اتنی اس کی زندگی میں آسانی سے آ جائے گی. اچھا دوسرا کہ والدین خود بعض اوقات بچے کے ہینڈ میں دے دیتے ہیں, بچے کو خود والدین کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ کر کے آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ, کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور باقی بچوں کے فرینڈس کی طرف سے, بچوں کے بہن بھائیوں کی طرف سے, کزنس کی طرف سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے, انہیں دیکھ دیکھ کے وہ سیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں. اچھا یہ معاملات ہو گئے. اب اگلا کویسچن ہے کہ ہم اسے بریک کیسے کر سکتے ہیں اس ایڈکشن کو. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے نا اصولی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں نہ مانیں گے کہ یہ ذمہ داری 100% والدین پہ ہے, تب تک آپ بچے کی زندگی میں سے سیل فون نہیں ختم کر سکتے. دیکھیں بچے کا سمجھ لیں کچھ لینا دینا نہیں ہے اس چیز کے ساتھ, سارا لینا دینا والدین کا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور ہم اسے اگنور کرتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات مجھے ایسے سوالات آتے ہیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے سوالات ویسے عام طور پہ سن کے کہ والدین بتاتے ہیں کہ سر یہ جو ہے نا مطلب ہمارے پاس نا ٹائم نہیں ہوتا, ہم بچوں کو کوئی اور ایکٹیویٹی میں لے کے جائیں یا کچھ اور کروائیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں یہ لو بیٹا سیل فون دیکھ لو. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں, یار آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. خدا کا واسطہ ہے اگر وہی بچے دنیا میں نہ آتے, اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ آپ کو وہ بچے نہ دیتے, پھر ڈاکٹروں کے لیے ٹائم نکل آنا تھا ہم سے نا, پھر جناب ڈاکٹرز, حکیم اور مزاروں کے لیے, اور جناب فلاں جگہ پہ دھاگا باندھو, فلاں جگہ پہ جناب جھاڑو رکھ, یہ ساری چیزیں ہمیں پائی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم نکل آنا تھا. تو یہ بار بار جناب ایک ڈاکٹر کے پاس سے بات نہیں بنی, کسی دوسرے کے پاس جائیں, پھر تیسرے کے پاس جائیں, پھر جناب فلاں شہر میں جائیں, وہ سارا ٹائم ہم نے نکال لینا تھا. اب مسئلہ یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس چیز کو پلیز ذرا اس چیز کو پرسنلی بڑا سیریس لیں. بھئی بچے کے لیے آپ کے پاس اگر خدا نہ خواستہ ٹائم نہیں ہے تو ہم پھر کس منہ سے یہ تصور کرتے ہیں کہ کل کو بچے کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہو. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بچوں کے یہ اس چیز کو سیریس لیں, سب سے پہلے تو اس چیز کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, ریئلائز کریں کہ یہ کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بہت بڑی تباہی مچا رہے ہیں آپ پھر بچوں کی زندگی میں. اور ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے نا, اور سائنس بھی اس پہ بڑی ریسرچ موجود ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ زندگی میں مزید خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو پہلے سے اچھائیاں ہیں, جو چیزیں سورس آف ہیپینس, جو چیزیں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں, انہیں فیل کرنا شروع کریں, ان کی قدر کرنا شروع کریں, انہیں انجوائے کرنا شروع کریں. پھر آپ کی زندگی میں دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں مزید نعمتوں کے, مزید خوشیوں کے ذرائع کے. تو یہ بڑا سمجھ لیں کہ یہ سائنٹیفک اصول کے طور پہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ جو ہے, شکر گزاری کا رویہ جو ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, خوشیاں چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں. سیم وے اگر آپ اور گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری کا مطلب ہے جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر کریں. تو بچوں کی قدر کرنی ہے اور اس کے لیے ٹائم ہم نے نکالنا ہے. یہ دس از اے مسٹ, یہ اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کوئی گل نہیں پھر صحیح, نو 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 نو, یہ لازمی ہے ہمارے لیے. اچھا یہ جب بنیادی اصول ہمارے سامنے آ گیا تو اب میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پھر کرنا کیا ہے. سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ لیونگ کانشیسلی. ہمیں شعوری طور پہ زندگی گزارنی ہے. یہ جو ہم پہنچے کہیں اور ہوتے ہیں, گھر میں گئے جاتے ہیں, ہم سیل فون پکڑ دیا یا ہم نے وہ چینل چینج کرنے شروع کر دیے, یا لیپ ٹاپ پہ یا جناب ٹیبلٹ ہم نے آن کر دیا, یہ چیزیں شروع کر دی ہیں. یہ ہم اس کے ایسے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم انکانشیسلی اس چیز میں ان ہوتے چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. ہمیں کانشیسلی زندگی گزارنی ہے اگر ہم بچوں کی زندگی میں سے یہ لعنت ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ واقعی لعنت ہے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. بچے کی سوشل ابیلٹیز تباہی پھر جاتی ہے, بچے کی سوشل ابیلٹیز کی, کہ بچہ دوسروں سے انٹریکٹ کرنا خراب ہو جاتا ہے, بچے کے وہ ابیلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کانشیسلی زندگی گزارنی ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں میرے ہاتھ میں اگر سیل فون ہے تو اسے کون کون دیکھ رہا ہے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ میرے ہاتھ میں سیل فون نہیں ہونا چاہیے. مجھے احساس ہو, میں سوچ سمجھ کے اسے استعمال کر رہا ہوں, مجھے سوچ سمجھ کے مجھے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ میں سیل فون کو یوز کر رہا ہوں یا سیل فون مجھے یوز کر رہا ہے. آیا کہ میں سیل فون سے اپنا فائدہ لے رہا ہوں
یا سیل فون کی وجہ سے میرے فائدے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، تو میں ایک انتہائی قیمتی چیز اپنی جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوں. یہ مجھے پہلے اس چیز کو کانشیسلی لینا ہے. دوسرا، اگر بچے میرے رویے کی وجہ سے کچھ غلط پک کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کی زندگی میں جو تباہی آ رہی ہے اس میں نے پھر حصہ ڈال دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پاک کی آیت بھی ہے اس کے بعد ایسے آتا ہے کہ جو بندہ کوئی اچھی کام کی سفارش کرتا ہے اچھے کام کے لیے تو اسے اس میں سے اجر ملتا ہے، اور غالباً حدیث میں بھی اس کے حوالہ آتا ہے. اور جو بندہ کسی برے کام کی سفارش کرتا ہے اسے اس میں سے حصہ ملتا ہے. تو آپ سفارش کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کرنا. تو آپ ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ آپ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان میں یہ آپ ٹریگر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ سیل فون کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ذہن میں رکھیے گا، سیل فون آج ان کے پاس آ گیا ہے، آپ ہر وقت سیل فون کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے. اینڈ ان کے بچہ اسی سیل فون کی وجہ سے ایسی غلط چیزوں میں ان ہو جائے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری تباہی کا ایک حصہ پھر ہمارے کھاتے میں بھی جائے گا اگر بچہ ہماری وجہ سے اس میں ان ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، شعوری طور پہ ہم نے زندگی گزار دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو چینج کرنا ہے، اس حوالے سے تو ہم نے خود کو چینج کرنا ہے. جیسے میں پہلے عرض کیا، جو میں بچوں میں چاہتا ہوں وہ مجھے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. جو میں چاہتا ہوں بچے کی زندگی میں ہے، جو میں چاہتا ہوں بچے کی زندگی میں سے ختم ہو جائے، مجھے وہ چیز ڈیولپ کرنی ہے اپنی زندگی میں. یہ احساس، اسے ملٹیپلائی کریں جتنا کر سکتے ہیں، اس کی فیور میں چیزوں کو پڑھیں. آپ فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں سے اس سیل فون کو جو میرا ٹائم اتنا ضائع ہوتا ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اصل میں بچوں کی زندگی میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی زندگی میں سے اسے ختم کرنا ہے. اس کے نقصانات پہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. اس کے نقصانات کو پڑھیں، اس کے نقصانات کے بارے میں کوئی ویڈیوز دیکھیں. جتنا آپ خود کنونس ہوں گے کہ یہ خطرناک ہے، اتنا آپ کے اندر سے دل سے وہ تڑپ ہوگی، آپ کے دل میں تڑپ موجود ہوگی کہ میں نے نہیں آنے دینا اپنی زندگی میں یا بچوں کی زندگی میں. تو آپ ایک سالڈ ایکشن لے سکیں گے. ورنہ آج ایک سٹیپ لیں گے، کل دوسرا لیں گے، آخر کار ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ آپ پرسنلی خود ہی کنونس نہیں تھے. تو آپ کو اپنے آپ کو کنونس کرنے پہ، قائل کرنے پہ، آپ نے اس پہ کنٹینیوسلی اسٹڈی کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں. جتنا آپ نقصانات دیکھیں گے تو آپ کو اتنا احساس ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے بھی اسے ختم کرنا ہے. اچھا، یہ چیز ہوگی. اچھا، اب جو اسٹریٹجی ہے مزید بچے کی زندگی میں سے اسے ختم کرنے کے لیے، وہ ہے بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں دیکھیں. عادتوں کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی عادتیں جو ہیں انہیں چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ریپلیس کرنا آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آئیڈیل وے کیا ہے؟ اسے ریپلیس کریں. کس سے ریپلیس کریں؟ کوئی ایسی چیز کے ساتھ ریپلیس کریں جو اس سے زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ، یا جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے چیز. مثال کے طور پہ اس کا حوالہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بچوں کو دیکھیں کہ بچے کو ذرا پارک میں لے جائیں کبھی، بچے کی ایک ٹائم سیٹ کر دیں کہ جی یہ ٹائم ہے آپ کا، یہ کھیلنے کا ٹائم ہے. اور یہ کھیلنے سے مراد یا گیم اس بچے نے کون سی کھیلنی ہے، یہ پب جی کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم کہیں کہ چلو جی بچے کو کھلانا ہی ہے تو سیل فون پہ کھیلے. نو، بچے کو کھلانا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی اس میں ہونی چاہیے. تو دیکھیں بچہ فٹ بال کا شوقین ہے، بچہ کرکٹ کو پسند کرتا ہے، بچہ سائیکلنگ کو پسند کرتا ہے، بچہ کون سی فزیکل ایکٹیویٹی کو پسند کرتا ہے، اس فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بچے کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو اس کے ایسے دوست بنا سکتے ہیں یا اس کے بڑے بہن بھائی جو ان کے ساتھ بچے کو اٹیچ کر سکتے ہیں. بھائی آپ نے یہ ٹائم جو ہے اپنی کسٹڈی میں بچوں کو لے کے جانا ہے، پارک میں لے کے جانا ہے، لان میں لے کے جانا ہے، یا فلاں جگہ پہ آپ نے کھیلنے کے لیے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، یا آپ خود ٹائم اسے ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. خود مل کے بچوں کے ساتھ کھیلیں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا آپ بھی ماشاءاللہ ہیلدی ہوں گے تو بچوں کی بھی ایک فزیکل ایکٹیویٹی اس میں آئے گی. تو بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں کہ جو اسٹریٹجیز ہیں اس کی جو ہے نا فاؤنڈیشن یہ ہے. ایک تو میں پتا کہ میں نے خود کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو میں بچے میں لانا چاہتا ہوں میں نے خود اسے کرنا ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ بچے دیکھیں 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے ایک سیٹ ٹائم ہے بچوں کے سونے کا، باقی ایک سیٹ ٹائم ہوتا ہے عام طور پہ اسکول کا اور باقی اس طرح کی چیزوں کے ایکٹیویٹیز کا. باقی جو ٹائم ہوتا ہے جو کہ ایلوکیٹڈ نہیں ہوتا، اس میں سے بچہ زیادہ سے زیادہ سیل فون کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہی جو اویلیبل ٹائم ہے اس میں بچے کو کچھ ایسے آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کرنے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے لیے ٹائم باقی کم بچے. کہ میں نے آپ کو بڑی سمجھا کہ گر کی بات بتا رہا ہوں. بچوں کی وجہ سے کرنا کیا ہے؟ وہ جو اویلیبل ٹائم ہے بچوں کا، اس میں بچوں کی وہ والی ایکٹیویٹیز کر دیں ادر دین سیل فون، کہ بچے اس میں جاتے چلے جائیں. تو وہ ٹائم کہاں سے جائے گا؟
جو بھی ایکٹیویٹی ہم اسے سجیسٹ کریں گے بچے کو وہ ایکچولی کوئی نہ کوئی ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہوگی. دیکھیں نا بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ ان کرنا چاہتے ہیں کھیلنے کودیں جا کر تو وہ اس میں ٹائم لگے گا نا. اچھا باقی کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جو باقی میں انشاءاللہ آپ کو چیزیں بتاؤں گا اس میں جو بھی چیزیں آپ بچے کو سجیسٹ کریں گے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوں گی نا. اور وہ جو ٹائم ٹیکنگ ہوگی وہ ٹائم جائے گا کہاں سے؟ وہ جو بچہ سیل فون کو ٹائم دے رہا ہے نا وہی سمجھ لیں کہ شفٹ ہو رہا ہے ایک پازیٹیو سائڈ پہ. تو آپ ریپلیسمنٹ دے رہے ہیں بچے کو. اچھا پہلی چیز ہوگی آپ کی یعنی کہ بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ہم نے ان کرنا ہے. اور ایک جو اور چیز ہم نے وی نیڈ ٹو لیو کانشیسلی, ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے. اچھا اور اس کے علاوہ تیسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے اتنا ٹرائی نہیں کی ہوتی, ہمیں بار بار مختلف چیزوں کو ٹرائی کرنا ہے. آپ نے گھر میں کوئی پرندے رکھے ہوئے ہیں یا رکھ لیں, اگر بچے کو اچھا لگتا ہے کوئی چوزے رکھ لیں, کوئی جہاں برڈز رکھ لیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں آپ پیرٹس رکھ لیں یا کوئی اور اس طرح کی جو بچے کو اچھی لگے. اور بچے کی ڈیوٹی لگا بیٹا اسے نا دانہ شانہ آپ نے ڈالنا, پانی آپ نے ڈالنا. اچھا ایک اور چیز آفر کر سکتے ہیں بچے کو, آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا چھت پہ جو ہے نا آپ نے وہ دانہ وغیرہ ڈالنے ہیں اور یہ پانی والا برتن اور یہ دانے والا برتن آپ نے چھت پہ رکھنا ہے. کن کے لیے؟ یہ پرندوں کے لیے. بیٹا بچے یہ جو پرندے ہیں یہ آپ کے فرینڈز ہیں تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو خود بھی جائیں بچے کے ساتھ چھت پہ جائیں, کتنا ٹائم لگتا ہے, آپ بچے کو تھوڑا تھوڑا ان چیزوں میں ان کریں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ جب اس طرف جائیں گے, وہ جب پرندوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو بچے کا آٹومیٹکلی ٹائم ادھر سے جائے گا اور ایک نیچر کے ساتھ بچے کا اٹیچ ہونے کا بچے کو موقع ملے گا. اچھا ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا چلیں آئیں مل کے پودوں کو پانی لگاتے ہیں. اب یہ کام کر سکتے ہیں. اب پودوں میں یہ ابا جی ساتھ جائیں اور ایسے ایسے کوشش کریں کہ بچے کی ڈیوٹی لگا دیں, بچہ انجوائے کرے اس چیز کو. بلکہ جب آپ جائیں پودے کو پانی دے رہے ہوں بچے کو ساتھ لے کے جا کے اسے انجوائے کریں اور بچے کو اس پہ اسٹڈیز بتائیے اس کے کیا کیا فوائد ہیں. یقین کریں صرف پودوں کو پانی لگانے کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ اس پہ اسٹڈیز کریں گے تو لائنیں لگ جائیں گی. یعنی کہ اتنی اسٹڈیز اس پہ آلریڈی ریسرچ اسٹڈیز موجود ہیں. آپ کی ہیلتھ پہ بڑے زبردست اثرات ہیں اس کے صرف پودوں کو پانی لگانے کے. تو یہ آپ جب چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یعنی کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو ان کر سکتے ہیں. اچھا چوتھی چیز کیا آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک ہم نے کانشیسلی زندگی گزارنی ہے, بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کرنا ہے. تیسرا جس چیز میں بچے کو موسٹ انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں کوشش کریں بچے کو لے کے آئیں. بچے کی یا کوئی بعض اوقات ہوتا ہے بچہ جو ہے اسے آرٹ کا شوق ہے, بچے کو پینٹ کرنے کا شوق ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں شوق, بچے کو کہیں کہ بیٹا چلیں آئیں ذرا اسے پینٹ کریں. یہ ٹائم جو ہے نا یہ آپ کا پینٹنگ کا ٹائم ہے, یہ بچے کا آرٹ کا ٹائم ہے یا کوئی اور چیز کا ٹائم ہے جس کا ادر دین سیل فون. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ کہے کہ بابا میں نے, یا آپ خود ابا جی خود کیا کریں کہ بیٹا آؤ میں آپ کو نا آرٹ سے متعلقہ ایک زبردست سی ایپ کر کے دوں. تو یہ آپ نے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ایک الٹی ایک غلط چیز کے ساتھ لگا دی. تو جو بھی چیزیں یہ ادر دین سیل فون ہے تو آپ نے کیا کرنا بچے کو آرٹ کے ساتھ ان کر دیں. یہ والی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں بچے کا انٹرسٹ ہے. اچھا چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے, ابا جی ٹائم نکالیں یا اماں جی کا کوئی ٹائم ہو وہ کیا کریں بچے کو کوئی سٹوری سنائیں. دیکھیں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے اور ہر بچے کو عام طور پہ سٹوری پسند ہوتی ہے. تو آپ سٹوریز کوشش کریں آپ جا کے نیٹ پہ خود سے دیکھیں گے نا تو بعض اوقات یہ ریسرچ بھی آپ کو سیل فون سے ہی کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن آپ اسے فیور کے لیے کریں. تو کیا کریں گے آپ دیکھیں گے پرسسٹنس پہ یا نیور گیو اپ اس پہ دیکھیں کون کون سی سٹوریز موجود ہیں, بڑی بڑی زبردست سٹوریز موجود ہیں. آپ اس کے علاوہ دیکھیں تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, اس پہ کون کون سی سٹوریز موجود ہیں آپ کو بڑی مل جائیں گی. تو آپ یہ دیکھیں آپ بچے کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات آپ کیا کر سکتے ہیں آپ قرآن پاک سے جو انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سٹوریز بچوں کو سنائیں, آپ احادیث سے واقعات سنائیں. تو یہ جو سٹوریز کی شکل میں نا یہ جب آپ بچے کو سنانا شروع کریں گے یا ایک ٹائم سیٹ کر دیں کہ سونے کا وقت ہے بیٹا سوتے وقت جو ہے نا میں آپ کو سٹوری سنایا کروں گا. تو وہ جو سٹوری ہوگی وہ بچے کا ادھر سے ٹائم لے کے ادھر لے جائے گی, بچے میں کنسٹرکٹیو جو ہے چینج آئے گا, بچے میں پازیٹیو چینج آئے گا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں جو ہے یعنی کہ بچے کو سٹوری سنا سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور کیا آپ کام کر سکتے ہیں, پانچواں کام کر سکتے ہیں کہ آپ گیجٹ فری زون ڈکلیئر کر سکتے ہیں. کیا مطلب اس بات کا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹائم ہے نا یہ جو ایریا گیجٹ فری لوکیشن کے جی بیڈ روم میں کوئی بھی بچہ سیل فون یوز نہیں کرے گا, یا آپ کہہ سکتے ہیں جناب ٹی وی لاؤنج میں اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے سارے دوست بیٹھے ہوں گے تو اس جگہ پہ کوئی بھی سیل فون یوز نہیں کرے گا. اور ذہن میں رکھیے گا یہ جو بچے کو روکنا ہے یہ پہلے خود رکنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں بیڈ روم میں
کوئی بھی بچہ سیل فون یوز نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ سیل فون یوز نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کوئی بھی یوز نہیں کرے گا، اور اس کوئی بھی میں آپ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو والدین سب سے پہلے آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ اپنے اوپر اپلائی کریں۔ تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے بیڈ روم میں سیل فون یوز نہیں کرنا۔ اچھا ایک اور چیز کی جا سکتی ہے، آپ یا کھیلنے کے لیے جانا تو وہاں کوئی بھی بچہ سیل فون نہیں لے کر جائے گا یا سیل فون یوز نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کال ہے وہ ایک الگ بات ہے، سیل فون جسٹ فار کال، بس کال کے لیے آپ جو ہے ایک کال کرنے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی چیز ہوگی اس کے لیے آپ جسٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے وہ آپ گیجٹ فری ٹائم زون ڈکلیئر کر دیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی بھی سیل فون یوز نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ذرا چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹائم ہے جو بچوں کا زیادہ پیک ٹائم ہے سیل فون کے حوالے سے۔ ہو سکتا ہے وہ رات کے کوئی 8 بجے کے بعد کا ہو، تو آپ طے کر لیں کہ اچھا بھائی دیکھیں جس نے بھی سیل فون یوز کرنا ہے نا 8 بجے سے پہلے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوگا کہ ایکچولی کیونکہ 8 بجے کے بعد کسی نے یوز نہیں کرنا، تو آپ نے یہ خود سے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں بچہ زیادہ یوز کرتا ہے، اور بچے کو آپ نے کہنا ہے بھائی اس کے علاوہ آپ نے جو یوز کرنا کر لیجئے گا، لیکن اس ٹائم میں کوئی بھی یوز نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اچھا اس سے ہوگا کیا، باقی ٹائم میں بچہ آلریڈی کم یوز کر رہا ہے، جو پیک ٹائم ہے اس میں سے آپ نے اس کا کوشن لیا ہے، اور اس میں بھی بچے کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں، اسے بچے کو ریپلیسمنٹ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ٹائم جو ہے یہ ہمارا بک ریڈنگ کا ٹائم ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اچھا اس میں کیا ہوگا پھر ابا جی خود بک کو پڑھنا شروع کریں، ایک بک ابا جی کے ہاتھ میں ہو، یا جو آپ بچے کو چاہتے ہیں کہ بچے میں بک ریڈنگ کی جو ہے ہیبٹ آئے تو وہ بچے کے ساتھ مل کے کوئی بک پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بک ریڈنگ پہ آپ آ سکتے ہیں، اور بک ریڈنگ پہلے والدین میں آئے گی وہاں سے بچوں میں جائے گی۔ تو والدین طے کریں پہلے کہ کون سا ٹائم انہوں نے طے کرنا ہے بک ریڈنگ کے وجہ سے، اور اس وقت میں صرف بک ریڈنگ ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے بک ریڈنگ ہونی چاہیے جہاں پر بچوں کے لیے آپ ویزیبل ہوں۔ اگر بچے نہیں بھی آنا چاہ رہے نا اس وقت میں بک ریڈنگ کے لیے، تو بچے کو نظر آنا چاہیے کہ ابا جی نے روزانہ اس وقت کتاب کھولی ہوتی ہے، اماں جی نے روزانہ کتاب کھولی ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ چیزیں انشاءاللہ بچوں میں بھی آنی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ تھا نا، وہ کہتے ہیں ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک بچی تھی، وہ سیل فون پہ لگی ہوئی تھی، اور جو اس کی ماں تھی نا وہ بڑی پریشان سی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک ساتھ والی سیٹ پہ ایک اور بچی ہے اور وہ بک پڑھ رہی ہے، بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں آپ کی بچی میں یہ عادت کہاں سے ہے، یہ کتاب پڑھ رہی ہے؟ میری بچی تو ہر وقت سیل پڑھتی رہتی، سیل دیکھتی رہتی ہے، اسی پہ پڑھتی ہے اگر جو بھی پڑھنا ہے یا کھیلنا ہے۔ اس نے بتایا میری بیٹی نے مجھے ہمیشہ کتابوں کے ساتھ دیکھا ہے، تو اس لیے اس نے خود ہی کتابوں کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو جس طرح بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں بچوں نے اسی چیز میں بچوں نے بھی آ جانا ہے، بچے بھی اپنی زندگی میں اسی چیز کے ساتھ جڑیں گے جا کے جس چیز کے ساتھ آپ ایکچولی جڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اگر آپ جو بھی چیز بچوں میں لانا چاہتے ہیں خود اپنے آپ میں سب سے پہلے لے کر آئیں۔ اچھا ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں، وہ کیا، آپ کوئی ڈسکشن ٹائم بھی نکال لیں، اس میں سے آپ طے کر لیں بھئی اس وقت جو ہے نا ہم سارے مل کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، ہم گپ شپ لگایا کریں گے۔ اچھا بیٹا آپ بتائیں آپ کا کیا چل رہا ہے آج کل، کون سی کھیل آپ کو پسند ہے، کیا کھیل رہے ہیں، تو جناب وغیرہ وغیرہ، آپ کو کیا کھانے میں کیا پسند ہے۔ تو بعض اوقات اچھا والدہ کیا کر سکتی ہیں، بچوں کو بعض اوقات کیا کر سکتے ہیں، بیٹا آؤ ہم مل کے کوکنگ کرتے ہیں کوئی، ٹھیک ہے، کچھ بناتے ہیں، کوئی نئی ڈش بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ والد صاحب کہہ سکتے ہیں بیٹا آؤ ذرا آ کے نا ہم اپنا کام کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پریس کرنا سیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ تو بچے کو کہیں اچھا بیٹا آج ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے شوز کو خود سے پالش کیسے کرتے ہیں، ان چیزوں میں ان کریں۔ تو یہ جتنا آپ ان چیزوں میں کریں گے یہ بچے کی پوری طرح سے تربیت ہے، بچہ اپنے آپ کے قابل ہو رہا ہے۔ بچے کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو بھاج کے جا کے اسے پانی آفر نہ کریں، بیٹے کو یہ سکھائیں کہ بیٹا خود سے پانی کیسے پیتے ہیں۔ بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ بیٹا میں صدقے آپ کو پانی پینا ہے تو میں حاضر ہوں نا، آپ ماں کا دے واسطے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے خود ہی پانی پینا ہے تو آپ بچے کو انڈائریکٹلی بچے میں سے ایک ابیلٹی ختم کر رہے ہیں کہ خود اپنا کام کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بڑی زبردست ایک عادت ہوا کرتی تھی، وہ اپنے کام ہمیشہ خود کیا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں ایسے بھی باتیں آتی ہیں نا، آتے ہیں واقعات بلکہ آتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ہمیشہ خود کرنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ سے وہ جو رسی وغیرہ وہ جو لگام ہے وہ گر گئی ہے یا کوئی چیز نیچے گر گئی ہے،
وہ سواری کو بٹھاتے تھے اوپر نیچے اتر کے خود پکڑتے تھے, جو نیچے کھڑا ہوتا تھا اسے نہیں کہتے تھے کہ آپ مجھے پکڑاؤ. تو یہ بچے میں ایبیلٹیز ہم نے پیدا کرنی ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود بچے کو ساتھ میں ان کریں گے. بچے کو اپنے کپڑے پریس کرنے آنے چاہیے, بچے کو اپنے جوتے پالش کرنے آنے چاہیے, بچے کو اپنے بال بنانے آنے چاہیے, بچے کو اپنے سر میں آئل لگانا آنا چاہیے, بچے کو اپنے پراپرلی ساری چیزیں خیال رکھنا, اپنے منہ ہاتھ دھونا اچھے طریقے, یہ ساری چیزیں آنے والی چیزیں ہیں. یہ بچے کو سکھائیں, یہ والی یہ لائف سکلز ہیں پوری طرح سے. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. سوال ایسے یہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں بچوں میں ان کرنے کی. تو جناب آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں, پہلا ہمارا جو فیز تھا وہ یہ تھا, ہم نے اس کے ڈینجرز کو دیکھا ہے. انتہائی خطرناک چیز ہے. آج اگر نظر نہیں آ رہے میں اس کے خطرات, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے, لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. دوسری چیز ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز آتی کہاں سے ہے, والدین سے آتی ہے عام طور پہ. بچے کی جو چیزیں ایکسپوجر میں ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ذرا نوٹ کیجیے گا, وہ اسٹریٹجیز میں سے ایک چیز اور ہے, اور وہ یہ ہے کوشش کریں کہ اس میں نا سیل فون میں جو چیز بچہ زیادہ شوق سے پسند کرتا ہے نا, جو جس کی وجہ سے سیل فون کو لیتا ہے, وہ چیزیں ختم کریں اس میں سے.